دوسرے سے کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا ریویو ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا، کیا کیس تھا. ہم پرائیویسی کسی کی لیک نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کی کرنا چاہیں تو نو ایشو، ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. جو ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے جی تو آپ ان کے بھی کیسز لڑتے رہتے ہیں. ریسنٹلی میں نے آپ کو ایک کیس، ریسنٹلی تو نہیں، پہلے کہ میں آپ کو فائل دیکھ رہا تھا، جو سعیدہ امتیاز کا کیس تھا، وہ کسی ہیکر نے لگا دیا، بھائی ان کی ڈیتھ ہو گئی انتقال کا. اس کے بارے میں تھوڑا گائڈ کیجیے جی. ہمیں. میں بیسکلی پاکستان فلم انڈسٹری کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں. ڈفرینٹ سیلیبریٹیز، ایکٹریسز، ماڈلز جو ہیں اور ڈرامہ آرٹسٹ جو ہیں وہ میرے کلائنٹ ہیں الحمدللہ. کراچی سے بھی، لاہور سے بھی، اسلام آباد سے بھی، ڈفرینٹ جگہوں سے. ان میں کافی آپ کی فیمس سیلیبریٹیز جو ہیں، فلم سٹار میرا ہے، حمیرہ ارشد ہے، شامون عباسی ہیں، اور یہ سعیدہ امتیاز ہیں، اور بہت سارے لوگ اور ہیں. ان کے کانٹریکٹس وغیرہ، ان کے جو پروجیکٹس ریلیٹڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ میرے تھرو بنتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان کے، مطلب پرائیویسی ہے، پرائیویسی تو آپ سے میں شیئر نہیں کر سکتا، وہ میں معذرت کروں گا اس چیز سے. تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پراپر وہ ڈیل کر سکوں. ان کے بعد کے آپس میں جو پروجیکٹس ریلیٹڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، وہ بھی اس حوالے سے میرے کلائنٹ ہیں. بہت سارے اور ادیب ہیں، ادیب ناصر صاحب ہیں، اور کافی سارے لوگ ہیں، اور میں نام آپ کو گنوا نہیں سکتا یہاں پہ. تو ان کے جو یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ میں ڈیل کرتا ہوں. اور جہاں تک یہ آپ سعیدہ امتیاز کی بات کر رہے ہیں، شی از مائی کلائنٹ، ان کی پوری فیملی میری کلائنٹ ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ ان کا وہ ہیک ہو گیا تھا اور ان کی ڈیتھ کی نیوز سپریڈ ہو گئی پورے. تو بینگ ہر لیگل ایڈوائزر وہ پھر میری ڈیوٹی تھی، رسپانسبلٹی تھی. تو میں پھر میڈیا پہ آیا اور میں نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں یہ فیک تھی، اور وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہم ایکشن لے سکتے تھے وہ لیگل ایکشن بھی میں نے لیا اور انہیں وہ سیکیور کرنے کی کوشش کی. آپ نے اس ہیکر کے خلاف لیگل جی، ایکشن وہ لیا؟ ہم نے لیگل ایکشن بھی لیا. سارا سامنے پھر بات ایکسپوز ہو گئی، ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کی جس حد تک ہم کر سکتے. آپ کو ریسنٹلی 2021 میں بیسٹ انٹرنیشنل لائر ایوارڈ ملا تھا، اس کے بارے میں ذرا ہم نے گائڈ ہاں جی، کیجیے گا. یہ 2021 میں میں نومینیٹ ہوا تھا ایک انٹرنیشنل لائرز ایوارڈ کے لیے، جو کہ دبئی میں یہ وہ ہوا تھا، ان کا کنونشن منعقد. تو وہاں پہ ان ریویوز کی بیس پہ اور کلائنٹ، کیونکہ انٹرنیشنل کلائنٹس کو میں ڈیل کرتا ہوں، اوورسیز کلائنٹس ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مجھے پھر یہ ایوارڈ دیا گیا تھا 2021 میں. بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ بھی اور سرٹیفکیٹ بھی ایز بیسٹ لائر میری لا فرم کو الحمدللہ. یہ آپ کی ایک بار سے فخر بات جی ہے. الحمدللہ. اب تھوڑے سے 2-3 کوشچن ہیں جو کہ پرسنل ہیں، وہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیں، زیادہ پرسنل نہ پوچھیے گا. نہیں، اتنا بھی پرسنل نہیں جانا، خیر تھوڑے سے ہی ہیں 2-3 کوشچن. جی پوچھیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی جو پہلی فیس تھی وہ آپ کی کتنی یاد ہے آپ کو؟ پہلی فیس جو تھی وہ میں نے لی نہیں تھی. میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا، پہلی ہی فیس کا ایک فیملی کیس تھا. میرے ایریا سے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی کہ فلاں بندے کا ایک کیس ہے، فیملی میٹر ہے، تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور فیس چاہے جتنی لیں، مطلب نہ ان کی ہیلپ کرے. وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا، ڈاکومنٹس دے گیا مجھے، مطلب فیس وغیرہ کو اس نے بولا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں دوں گا فیس. جب میں نے وہ سارا کیس پڑھا، میں نے چیزیں وہ دیکھی، تو مجھے لگا کہ یہ اگر میں کیس کروں گا تو اس کا الٹا نقصان ہو جائے گا، اس کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو اگر میں کیس نہ کروں تو بیچ میں کو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی میاں بیوی کے آپس میں صلح ہو جائے. اچھا، اس کے بعد وہ 2-4 دن مجھے کالز کرتا رہا کہ سر آپ نے میرا کیس پٹ کیا کہ نہیں کیا. میں بہانے مارتا رہا کہ یار ہو جائے گا. بیچ میں اس کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سمجھاتا بھی رہا. اس نے پھر مجھے کال کروا دی اور اس بندے نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کلائنٹ بھیجا ہے یار، بڑا کچھ سمجھ کے میاں صاحب، اور آپ الٹا میری انسلٹ کروا رہے ہیں. آپ جی، کہ جو جس ریفرنس سے پہ آیا تھا کہ آپ اس کو مطلب کوئی سولوشن نہیں دے رہے، کوئی حل نہیں نکال رہے، تو کیا فائدہ. اسے پھر میں نے سمجھایا کہ یار میں کسی پلاننگ میں ہوں، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے معاملہ، تو ابھی تم غصہ نہ کرو. خیر اس کی سمجھ میں بات آ گئی. تو پھر یہ ہوا کہ 3-4 دن بعد میں سول کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک لیڈی اور ایک شخص آ رہا ہے اور مٹھائی کا ہاتھ میں ڈبہ ہے.
وہ آئے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ وکیل صاحب ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہمارا گھر ٹوٹ چکا ہوتا، کہ جو اس کی وائف نے کیس کیا ہوا تھا اس کے اوپر نا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی صلح ہو جائے گی، تو میں وہ جو مرد جو ہے وہ کیسز کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ کیا میں، صرف اس وجہ سے۔ تو انہوں نے مجھے دعائیں دیں، انہوں نے کہا جی آپ نے بہت اچھا، بہت کم وکیل اس طرح سے سوچتے ہیں، ایسا ہے وہ، مجھے انعام کے لیے پھر وہ میرے اسٹاف کو کچھ نہ کچھ وہ دے گئے جو انہوں نے رکھ لیا، تو مجھے ایک سیٹسفیکشن ہوئی، اور میرے لیے بہت بڑی فیس تھی یہ۔ صحیح صحیح صحیح۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی ہے، آپ نے آج تک کتنے کیسز مفت لڑے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں، حالانکہ ہے پرسنل، میں نے پہلے کہا دیکھیے تھا۔ مفت کا میں جہاں سے بولوں گا تو ہر بندہ ہی پھر آ جائے گا کہ آپ مفت کیس لڑتے ہیں، میرا بھی مفت لڑے۔ اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ ڈیزرونگ ہے اور کون سا نہیں ہے، تو جو فیس پے کر سکتا ہے، اچھی کر سکتا ہے، اس سے اچھی لے لیتے ہیں۔ جو سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے ایسا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ بالکل ہی ایسا ہے، تو مطلب اس کا کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں۔ اب اگر بالکل مفت ہی کر دیں گے تو پھر تو آفس بند کرنا پڑے گا اور ہمارے بھی چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے کہ جو جتنا اگلے پہ برڈن زیادہ نہ پڑے، جو پے کر سکتا ہے اس سے آپ، جو اچھا پے کر سکتا ہے اس سے اچھی فیس لے لے۔ کام کے حوالے سے ہی فیس ہوتی ہے کہ جس طرح کا آپ نے کام کرنا ہے اس طرح کی فیس لینی ہے، اور سم ٹائم کو ڈیزرونگ اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دیا جاتا ہے، یا وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے جتنا ہم اپنی کیپیسٹی، پرسنل کیپیسٹی میں کر سکیں۔ لیکن وکیل جو ہوتے ہیں، ایک لوگوں نے ایک نظریہ بڑا غلط سا بنا لیا ہے، ہر بندہ ایک تو مطلب ایکول نہیں ہوتا، تو ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی خدا کا خوف بھی ہے، ہماری بھی فیملی ہے، بچے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں کہ جہاں پہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو نیچے والوں کا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا دے جس سے اکڑ نہ ہمارے اندر آئے اور ہمیں لوگوں کا احساس ہو۔ میں بھی ایک میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، مطلب ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، اور میں نے پتا ہے مجھے پبلک میں کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں، کیا نہیں ہے۔ تو جب انسان کو ان چیزوں کا پتا ہو تو خدا کا خوف بھی اسے زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ اچھے سٹیپ کرتا ہے کہ کسی کے کام آ سکے۔ ون لاسٹ کوشچن، یہ بھی پرسنل ہے، آپ نے آج تک زیادہ سے زیادہ فیس کتنی کی؟ یہ بھی بتا دیں۔ آپ کہیں گے زیادہ پرسنل ہی ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے وہ 12 لاکھ روپیہ لی تھی، زیادہ سے زیادہ فیس ہوتی ہے ایک کیس میں۔ اوورسیز تھا یا پاکستان کا؟ نہیں، وہ کیس کے حوالے سے، جو فیس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ جس طرح کا میٹر تھا، جو مجھے بھی فیل ہوا بات ہے کہ میں نے ان سے زیادہ فیس لی ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ ایک میٹر تھا، اوورسیز کا تھا، اس میں انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، تو اس میں 12 لاکھ میں نے مطلب 15 مانگی، انہوں نے 12 دے دی، ان کا کام کیا۔ پھر میں نے یہ پھر کیا کہ اسی فیس میں کچھ ان کے بعد میں آنے والے معاملات تھے، وہ بھی میں نے اسی میں پھر سالو کروا دیے، تاکہ مجھے فیل ہو، مجھے پھر سیٹسفیکشن ہوئی کہ نہیں اب میں نے کافی ان کا کام کر دیا ہے، مطلب سلسلہ کر دیا۔ باقی فیسوں کے حوالے سے لیتے ہیں لوگ بڑی فیسیں، ہم بھی لیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں مطلب ڈسکلوز کی جا سکتی، لیکن جس طرح کا کام ہو اس طرح کی فیس ہوتی ہے۔ فیس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اگر آپ کسی سے غلط بیانی کر کے فیس لیں گے اور اس کا وہ کام نہ کرے تو وہ غلط ہے۔ اگر وہ پے کر سکتا ہے، آپ اس کو جس طرح کا کام دے رہے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہے کہ اس نے اتنی فی پے کی اور آپ نے اس کا کام کر دیا، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک کوشچن میں لاسٹ میں چاہتا ہے کہ کیا مجھے تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں، آج کل جو فیملی کیسز ہے، فیملی لا کے حوالے سے، فیملی لا کے بارے میں تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں مجھے بھی اور میرے ویورز کو بھی۔ لیکن یہ جو پروگرام ہے ہمارا، جو آپ میرا آئے ہیں ماشاءاللہ سے انٹرویو لینے، آپ نے جتنے بھی ٹاپکس مجھ سے پوچھے ہیں ان میں جتنی جتنی کوئی پاسبلٹی تھی وہ میں نے بیان کی۔ اب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ اس میں بہت لینتھی ڈیٹیلز ہیں، اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے یا 2-3 پروگرام چاہیے۔ جہاں تک فیملی معاملات ہیں، فیملی میں دونوں سائڈ سے غلطیاں ہیں، اس کے اوپر میرے پروگرام آلریڈی موجود بھی ہیں، کچھ دوستوں نے انٹرویو کیے ہیں جو انہوں نے اپنے چینلز پہ بھی وہ نشر کیے ہیں، لگائے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں۔ اس پہ بہت سارے معاملات، تو وہی بات ہے کہ لوگوں کو نالج نہیں ہے۔
پاکستانی لا نے جتنے رائٹس فیمیلز کو دیے ہیں کسی کو نہیں دیے. فیملی کیسز اتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں کہ ایون کہ 302 بھی اتنا ڈینجرس کیس نہیں ہوتا. صرف یہ مینٹیننس وغیرہ اور دوسری چیزیں، اس میں ایک عورت کے پاس رائٹ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتی ہے. مطلب ایک مینٹیننس کا کیس ہے، بچوں کا خرچہ نہیں دیتا ہسبینڈ یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو وہ کیس اس کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے. بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اس کا پاسپورٹ بلاک ہو جاتا ہے، مطلب وہ انٹرپول کے ذریعے ریسٹ ہو سکتا ہے. اگر کسی جاب پہ ہے تو جاب سے ہاتھ دھو سکتا ہے. بڑا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے اتنا، اور اسے کوئی گائیڈر نہیں ملتا.